بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تھوڑا معمول سے ہٹ کر ایک شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کے جو قائد محترم حضرت مولانا فضل الرحمان سے یہ پوری شخصیت، اس کی جامع شخصیت، مکمل شخصیت۔ ابھی آپ نے کل نیٹ میں دیکھا ہوگا کہ ابھی امریکہ کو کوئی آیا ہے، کوئی سفیر ایسے کوئی بڑا، وہ اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور اس سے پہلے دیکھو یہ مولانا صاحب شاہد افریدی کے گھر بھی گیا تھا۔ اب شاہد افریدی کرکٹ اور ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن مولانا صاحب کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ سب لوگ اس کو پسند کرے سے محبت کرتے ہیں، کیوں مولانا صاحب کی جو ہے نا زبان، جو ہے نا زبان، اس میں سخت نہیں بلکہ کیا اس میں نرم مزاج ہے۔ حدیث میں آتا بھی ہے نا کہ لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ، حدیث میں الفاظ اس طرح ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ سے ڈرو بھی اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الخلق عیال اللہ، کہ جو مخلوق کے سب اللہ تعالیٰ کے کنبہ ہے، خاندان ہے اللہ پاک کا، اس میں سے بہترین وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ اچھا ہو۔ ایک حدیث میں ہے نا من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کی خاطر عاجزی اختیار کرتے ہیں، اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، لوگوں کی قدر کرتے ہیں اور لوگوں کی قدر اور شناخت کو جانتے ہیں، اللہ پاک اس کو رتبہ بلند فرماتے ہیں۔ مولانا سے ہر لوگ اختلاف کرتے ہیں، یہ ہمارے پاکستان میں اس طرح ہے، ہر پارٹی کے لوگ کے اپنے اختلاف ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں مولانا سے ہر کسی سے ملاقات کرتے ہیں، اور ملاقات ایسے کر جیسے کہ اس کے سب سے پکے اور پرانے دوست ہوں۔ لیکن یہ اسلام ہے، اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو جہل نے بھی ملاقات کی، عتبہ شیبہ یہ اللہ کے رسول کے بدترین دشمن تھے۔ پھر کیا کہتے ہیں، جب اللہ کے رسول مدینہ تشریف فرمائے، وہاں پر یہودی بھی تھے، عبداللہ بن ابی بن، ٹھیک ہے نا، ابن سلول، کہتے ہیں کہ یہ منافقین کے سردار تھے، لیکن یہ جب اللہ کے رسول کے سامنے پیش آتے تو عاجزی سے پیش آتے۔ اللہ کے رسول کو پتہ بھی تھا کہ یہ سب سے بڑا منافق ہے، لیکن اسلام، اللہ کے رسول پھر بھی کہ ظاہر لباس سے کیا کرتے، اس کا احترام کرتے، حتیٰ کہ جب یہ عبداللہ بن ابی بن سلول یہ جب وفات پا گیا تو یہ منافقین کا سردار پک درجے کا منافق تھا اور کافر تھا، تو اس کا بیٹا آیا اللہ کے رسول کے پاس، کیا اللہ کے رسول اس کا جنازہ پڑھا دے، حالانکہ اللہ کے رسول کو پتہ بھی تھا کہ یہ منافق ہے، لیکن اللہ کے رسول نے پھر بھی اس کا جنازہ پڑھایا۔ عمر رضی اللہ عنہ اختلاف کیا، اللہ کے رسول کیا کر رہی، تو منافق تھا، بہرحال اللہ کے رسول نے جنازہ پڑھا دیا، پھر اس کے بعد حکم آیا کہ جنازہ نہیں پڑھنا، لیکن اس جنازے کے پڑھنے کے ساتھ اس کے قبیلے کے 1000 لوگوں نے اسلام قبول کیا، صرف جنازہ پڑھنے کے ساتھ۔ یہ ہوتا ہے اچھے اخلاق کی پاور۔ ہم سب کو بھی یہ چاہیے کہ ہر کسی سے ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن زبان گندی مت استعمال کرو، گالی گلوچ، اس سے حتی الوسع پرہیز کرنے چاہیے۔ تو بات میں کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کی شخصیت بہت جامع ہے، ہر لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں، ہمارا بھی کچھ نہ کچھ اختلاف ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ہم گالی گلوچ اختیار کریں، یہ اسلام کا شیوہ نہیں ہے۔ اس مولانا صاحب سے لوگ محبت بھی کرتے ہیں، ان کے پاس لوگ آتے بھی ہیں، مولانا صاحب لوگ کے ساتھ جاتے بھی ہیں، اور جب یہ جاتے ہیں تو ایک مرتبہ ایک امیج کریٹ ہوتا ہے، وہ لوگ خوش قسمت اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ آئے، کیوں؟ اس کی شخصیت ہی جامع۔ اللہ پاک ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ صحبت کرنے کی توفیق اللہ پاک عطا فرمائے، نیک لوگ سے ہمارا اٹھنا چلنا پھرنا اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں خوش قسمت آدمی کون ہے، جو اس کے جو رفیق ہوتے ہیں، اس کے جو دوست ہوتے ہیں وہ نیک ہوتے ہیں، یہ خوش قسمت آدمی کی نشانی ہے۔ اور خوش قسمت آدمی کو اور نشانی کیا ہے کہ وہ جو لوگوں کے راز کو چھپا کر رکھتا ہے، یہ خوش قسمت آدمی کی نشانی ہے۔ جن کے دوست برے ہوں اور جو لوگوں کے رازوں کو لوگوں پہ پھیلاتے کہ آپ کا دوست اس طرح ہے، آپ کا دوست اس طرح ہے، یہ بدقسمت لوگ کی دنیا میں ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق اور لوگوں کے راز چھپانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔